اور ایک پھر دیکھیں کیسی تنظریفیہ کہتے ہیں حکومت نے کیا، حکومت کا اس میں کیا لینا دینا، ایک ہی آدمی کے اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں، اگر میرے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں تو مجھے جواب دہ ہونا چاہیے، یا مجھے بینک کو رپورٹ کرنا چاہیے کہ یہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں کیوں آ گئے ہیں، they don't belong to me۔ اور اگر ان کے پاس وہ پیسے آتے ہیں، ان کے پورے خاندان میں آتے ہیں، اور پھر ان سے پراپرٹیز جو خریدی جاتی ہیں یا جو ملوں کے قرضے دیے جاتے ہیں وہ ان کے اس کے بینیفیشری یہ خود ہیں، پھر مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ اخلاق کا درس دیتی ہیں ان کے دو بھائی جو اس وقت مفرور ہیں، اور وہ وہاں پہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو بنیادی طور پہ ایک فراری کیمپ ہے، منی لانڈرنگ کے پیسے سے لیا گیا ہے، وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں جا کے چھپے ہوئے ہیں، پہلے ان کو چلے ہیں، پھر ان کے میں آپ کو بیان کچھ یاد کرانا چاہوں گا کہ میری کہیں بھی کوئی جائیداد اوورسیز تو کیا پاکستان میں نکال دیں، آپ بتا دیں جائیدادیں کتنی نکل گئی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب فلور آف دا ہاؤس ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کچھ فرماتے ہیں، اور بعد میں ان کے دوست یہ کہتے ہیں کہ وہ تو یہ اسمبلی کا بیان تھا، ججوں کا بیان تو اور ہوتا ہے، جب آپ اوتھ اٹھاتے ہیں تو کیا اسمبلی میں آپ اوتھ نہیں لیتے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں؟ عرض یہ ہے کہ یہ خدا جانے پتہ نہیں کس کو کرنے کی کر رہے ہیں۔ بیسیکلی مجھے جو نظر آ رہا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر، یہ ان کا ایک ڈیسپریشن کا ایکٹ ہے، یہ عدلیہ پہ ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے کہ آئندہ ان کے کیس چلنے والے ہیں۔ تین چیزیں بڑی ہیں، یہ جو جج صاحب نے ان کو سزا دی ہے، اگر تو انہوں نے منی ٹریل مہیا کیا تھا، اگر تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کس اکاؤنٹ سے پیسے گئے اور کس اکاؤنٹ سے وہ بے نامی جائیدادیں خریدی گئی، تو پھر تو جج صاحب پہ کوئی دباؤ ہوگا، اور اگر انہوں نے کوئی منی ٹریل فراہم نہیں کیا، کوئی دوسرا نہیں کیا، تو پھر دباؤ کیا ہوگا؟ اور کیا ایسا دباؤ تھا کہ ایک کیس میں بری ہونا ہے اور ایک کیس میں یہ ہونا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میں ایویڈنس سٹرونگ تھی، ایک میں ایویڈنس جج صاحب کے بطور مطلب جو وہ چاہ رہے تھے اس طرح نہیں تھی۔ پھر ایکچولی اگر حدیبیہ کھل جاتا اور حدیبیہ پہ فیصلہ ہو جاتا، حدیبیہ از دا مدر آف دا آل کرپشن، جو منی لانڈرنگ کی انہوں نے یہ کی ہے، حدیبیہ چونکہ بند ہو گیا، ان کو ایک چیز مل گئی۔ تو میں تو اعلیٰ عدلیہ سے بھی یہ استدعا کروں گا کہ یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے، ارشد ملک صاحب کی بات نہیں ہے، بات ادارے کی ہے، اور یہ ادارے کو یہ جس طرح بدنام کر رہے ہیں، جس طرح یہ افواج پاکستان کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں، پھر جو ان کے رانا ثناءاللہ صاحب ہیں جن پہ خدا جانے کتنے الزام ہیں، اور جس شدت پسندی اور جو شدت کی گفتگو انہوں نے فرمائی ہے اور جو وہ کرتے رہے ہیں، ان کے آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں یہ ایک پورا کارٹل ہے، اور اس کارٹل میں سرکاری لوگ بھی ہوں گے، غیر سرکاری لوگ بھی ہوں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ I will not go into details because ANF is doing that, but what I'm telling you with a conviction کہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ بہت کچھ نکلے گا۔ تیسری میں عرض آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک اور بات مجھے سمجھ نہیں آتی، رانا ثناءاللہ وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے جن پہ پہلی FIR چلیوٹ میں مسلم لیگ نون نے کی، جو ان کے خاندان کے بارے میں انہوں نے جو میں کریٹک ہوں نون لیگ کا، مگر میں ان کے خاندان کے بارے میں نہ بات کروں گا نہ کرتا ہوں، کیوں کرائی یہ نون لیگ والے بتا دیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ کیا رانا ثناءاللہ سچ بول رہا تھا یا نون لیگ نے ٹھیک FIR کرائی تھی، فیصلہ ان کا، مگر FIR تو انہوں نے کرائی تھی۔ اس کے بعد وہ ادھر آ گئے، اور اب میں حیران ہوں پیپلز پارٹی کے حوصلے کے، سبحان اللہ، وہ یہ ہے کہ جو رانا ثناءاللہ نے گفتگو کی پیپلز پارٹی کے بارے میں پچھلے 12 13 14 سال میں، اور اس کے پھر ایکٹ کو ڈیفینڈ کون کر رہا ہے؟ پیپلز پارٹی۔ تو یہ تو معجزے ہیں، مگر ان معجزوں کی عمر بڑی تھوڑی ہے۔ ایکچولی یہ ہے کہ یہ ڈیسپریشن میں ہے، ان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، انتقام نہ کسی سے لینا ہے نہ ہونا چاہیے، مگر احتساب سب کا ہونا چاہیے بشمول میرے۔ جی ان کی پارٹی کو کچھ نہیں ہوتا، ہمارے کئی وزراء بھگت رہے ہیں، اور اگر یہ پاک ہو کے نکل، مثلا میں کہتا ہوں کہ حدیبیہ میں سمجھتا ہوں اب عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا ہے تو ہم حدیبیہ کو کیا کہیں، مگر میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ حدیبیہ از دا مدر آف آل کرپشن، مگر میں کوئی ججوں کو تو نہیں بدنام کر رہا، کہیں کوئی ایویڈنس ہے، یہ بڑے کاریگر لوگ ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ مینج کیا ہوگا، پر میں عدلیہ کو تو میں لائن نہیں کر رہا، بٹ آئی ایم اسٹل اسٹینڈنگ بائی اٹ، کیونکہ فیصلوں میں تو بولا جا سکتا ہے کہ آج بھی حدیبیہ کھل جائے تو منی لانڈرنگ کے تو بہت سارے مسئلے ہو جائیں۔ تیسری عرض یہ ہے کہ ان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بڑی سیدھی سی بات ہے، آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو، اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ آتا ہے تو یا تو آپ FIA کو اس بینک کو رپورٹ کرو کہ دس ڈز ناٹ بلانگ ٹو می، یہ میرے پہ کیوں آیا، اور اگر آپ اس پیسے سے نکال کے آپ اپنا ہی فائدہ کوئی کر لیتے ہو تو پھر بھائی سوال تو اٹھے گے، اور سوال جو ہے عدلیہ میں۔ ایک آخری بات
کہ یہ جن کیسوں میں یہ دونوں جماعتیں سزا ہو رہی ہیں وہ کیس پی ٹی آئی کے تو نہیں بنائے ہوئے، وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں کیونکہ ان کا وقت آیا ہے. وہ کیسز یا نون لیگ نے ان کے خلاف بنائے یا نون لیگ کے خلاف پیپلز پارٹی کے، پیپلز پارٹی کے ان کے خلاف ہیں. تو یہ جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ جا کے جلسے، بھائی جلسے آپ 100 کریں 200 کریں، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا کیا کہے گی کہ ایک کنوکٹ جو ہے اس کو جلسے کرنے کی اجازت کیوں؟ تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ ایک کیس ہے، سزا ہو گئی، اب سزا میں یا تو بندہ بری ہونا چاہیے، یہ سسپینشن کیا ہے سزا کی. تو اس لیے ایک اور بات ہے، میں سر ایک منٹ، ایک آخری چیز ہے جو اصل چیز ہے جو بہت سارے لوگوں کو نظر آ رہی ہے، بہت سارے لوگوں کو نظر نہیں آ رہی، نظر تو خیر سب کو آ رہی ہے، بہت سارے لوگ اس کو ٹچ نہیں کرتے. یہ تھرون کی جنگ ہے، یہ تخت کی جنگ ہے. اور تخت جو ہے وہ مریم بی بی اس پہ بیٹھنا چاہتی ہیں اور میاں شہباز شریف حمزہ صاحب کو بٹھانا چاہتے ہیں. آپ کی ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیجئے، آپ ان کا اگریشن دیکھ لیجئے. کل منڈی بھاودین میں جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی، اگر شہباز شریف صاحب آپ کو کہیں نظر آئے تو مجھے بتا دیجئے. اس پریس کانفرنس میں وہ اس طرح تھے جیسے ایک بے یار و مددگار آدمی بیٹھا ہوتا ہے. تو میں چونکہ تلخ بیانی، تلخ نوائی نہیں کرتا، مگر حقائق بتانا قوم کو مجبوری ہے اور قوم کو جواب دینا بھی ہماری مجبوری ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم ان کے اس طرح کی حرکات و سکنات سے قطعاً جو ہیں وہ مروب نہیں ہوں گے، بلکہ قوم کو ایک سوال کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، پر پہلے اپنی کرپشن کا تو حساب دیں، پہلے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا تو دیں، پہلے العزیزیہ کا تو دیں، پہلے حدیبیہ کا تو دیں، پہلے شوگر ملوں کا تو دیں، پہلے چونیا کی زمین کا تو دیں. اس کا حساب یہ دے دیں، پھر لوگوں پہ یہ الزام لگائیں. ایک اور بات جو میں آپ سے کرنے جا کہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ایونٹ بیس تو روز بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ظاہر اگر ایونٹ کوئی آتا ہے تو میرا یہ کام ہے آپ کو جواب دینا، آپ کا یہ حق ہے میرے سے جواب مانگنا، مگر ہم کوشش کریں گے کہ ہفتے میں 1-2 انٹریکشنز ہماری آپ کے ساتھ ہو جائیں. مگر ٹاک شو ایک چینل پہ جا رہا ہوتا ہے، اس طرح ہر چیز جو ہے وہ پھر آگے چلی جاتی ہے اور چیزوں میں کلیئرٹی آ جاتی ہے. ایک ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، ایک ان کا پوائنٹ آف ویو. میں تو آپ کو ویلکم کرتا ہوں، آپ آزاد لوگ ہیں، آپ کا قلم آزاد ہے، اذہان آزاد ہیں، آپ اس پہ اپنے تبصرے دے سکتے ہیں. تھینک یو. یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی ترجمان ہیں گورنمنٹس کے وہ بار بار کہتے ہیں کہ مریم جو ہے وہ ضمانت پر ہے اور اداروں کے خلاف بول رہی ہے. اس سے پہلے بھی مثالیں ہیں کہ کورٹس میں لوگ گئے اور کورٹس نے ڈسیزن لیے الطاف حسین کا. تو کیا گورنمنٹ کو سوچ رہی ہے کہ ان کے خلاف کورٹ میں جا کے ان کی زبان بندی یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو بندی لگائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جی، الطاف حسین ملک سے باہر تھا اور الطاف حسین بھی جس طرح بولتا رہا ہے وہ بھی لائن تو انہوں نے بھی وہی پکڑی ہے پاکستان کے خلاف، اور وہ جو انڈین نیریٹو ہے لائن تو انہوں نے بھی وہی پکڑی ہے ابھی. لیکن الطاف حسین کیونکہ ان کا مزاج جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بھی تبدیل ہوتا ہے تو ان کی باتوں میں کئی چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں، وہ بھی شاید آ جائیں گی ادھر بھی. لیکن عرض یہ ہے کہ گورنمنٹ کا ایز سچ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ عوام کو خود پتہ لگے اور عدلیہ کو خود نوٹس لینا چاہیے کہ ان کا سزا یافتہ انہی پہ الزام لگا رہا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب لاہور میں پریس کانفرنس